جانبی ماری نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صدر محترم اور خواتین و حضرات، آج اس مقابلہ خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے مولانا ابوالمجاہد زاہد کا یہ شعر: ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ دوستو، شاعر نے شعر میں اتحاد، یونٹی اور اپنے ملت کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کی نمو ارتقاء بلکہ ان کا وجود و بقا اتحاد پر منحصر ہے، اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جس قوم نے انتشار اختلافات اور تنازعات کو اختیار کیا، اس قوم نے کبھی فلاح و کامرانی کا چہرہ نہیں دیکھا اور ذلت و رسوائی کے عمیق غار میں گرتی چلی گئی، اور جس قوم نے اجتماعیت، وحدت، یونٹی یکجہتی کو اختیار کیا تو ہمیشہ فلاح و کامرانی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئی۔ اتحاد کی حقیقت اگر آپ تلاش کریں قرآن و حدیث میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ عنصر ہے جو ملت کو بنیاد مرسوخ بناتا ہے، یہ وہ کسوٹی ہے جو افراد ملت کے مقام کو متعین کرتی ہے، یہ وہ طاقت ہے جس کی بنیاد پر ملت اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہو سکتی ہے جس کے لیے اس کو برپا کیا گیا ہے۔ دوستو، تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ساری ملت کو ایک جسم کے مانند قرار دیا، المسلمون کجسد واحد، اور یہ پیغام عام کیا کہ ساری ملت کو ایسا ہونا چاہیے، ملت کے ایک فرد کو تکلیف پہنچے تو دوسرا اس کو محسوس کرے، ایک کو چوٹ لگ جائے تو دوسرا یہ کہتے ہوئے اخوت کا حق ادا کرے، چوٹ لگے تجھ کو تو درد مجھے ہوتا ہے۔ دوستو، یہ اسلامی تعلیمات جس کا ایک حرف آپ ادھر سے لکھنے کے لائق ہے، ورنہ دوستو اسلام سے قبل دنیا اخوت و محبت، اتحاد و اتفاق سے آشنا ہی نہ تھی، وہاں قبائل کی باہمی عداوت تھی۔ انہی حالات میں رحمت عالم محسن اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد تھوڑے سے عرصے میں مختلف عناصر کو یکجا کر کے ایک نئی تشکیل دے کر انما المسلمون اخوہ اور المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی کا سبق پڑھا کر لڑتی مرتی قوموں میں ایسے اتحاد قائم فرما دیا جس نے آگے چل کر تاریخ انسانی میں ایک صالح ترین انقلاب برپا کر دیا۔ اور سو خبرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، باہم شروع شگر ہو گئے، قومیت و وطنیت کے کچھ پاش پاش ہو گئے، اور اتحاد کی طاقت سے مسلح ہو کر وہ عظیم جماعت